الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کے درس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سورہ یوسف کا تعارف حاصل کریں گے کہ سورہ یوسف کا تعارف کیا ہے یا اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کروایا، لوگوں کو کہا جا کے پوچھو ان سے ایک سوال، اگر جواب دے دیا تو یہ اللہ کے نبی ہوں گے، نہ دیا تو یہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ انہوں نے ذہن میں رکھی کہ سوال پوچھیں گے ان کو آئے گا کوئی نہیں تو ہم پروپیگنڈا یہ کریں گے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اس لیے سوال انہوں نے کروایا۔ سوال یہ کروایا کہ آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل یہ رہتے تھے فلسطین میں، شام میں، اس ٹائم فلسطین بھی شام میں داخل تھا، سارے علاقے کا نام شام ہوتا تھا، یہ فلسطین میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ فلسطین۔ یہ مصر جا کر کس طرح آباد ہو گئے؟ رہتے تھے فلسطین میں بنی اسرائیل، تو یہ مصر میں جا کر کس طرح آباد ہوگی؟ بس یہ سوال پوچھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے کسی استاد سے پڑھا نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی استاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کے آپ کو یہ واقعہ پتہ چل جائے، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے یہ پتہ کیا جا سکے کہ بنی اسرائیل رہتے فلسطین میں تھے، مصر میں جا کر کیسے آباد۔ تو جب یہ سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں ابن، ٹھیک ہے، بیٹے کو کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پہلے ایک درس میں، اور بنت بیٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن کی جمع ابنا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بنون بھی ہوتی ہے، اور یہ اسی سے بنی بھی ہوتا ہے۔ بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹے، کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹے۔ اور اسرائیل کا معنی اسرائیل کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ اسرائیل۔ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ کس کا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یعقوب ہے اور دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ کیا نام ہے؟ ہاں، لقب ہے یا نام ہے اسرائیل۔ تو بنو اسرائیل کا معنی کیا ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ کیا معنی ہو گیا؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی نسل، ان کے بیٹے، آگے پھر 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ کتنے؟ 12۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے زیادہ بیٹے ہونا بھی نبیوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو 2 کہتے ہیں 2 ہی اچھے، کتنے بچے؟ 2 ہی اچھے بچے، 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ تو یہ مطلب اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، بچے جتنے زیادہ اتنے ہی اچھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شادی اس عورت سے کرو جو زیادہ بچے دے اور زیادہ محبت کرے۔ تو یہ کہنا کہ بچے 2 ہی اچھے، یہ مطلب شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی، پہلے بھی آپ کو مسئلہ ذکر کیا ہے، کوئی مجبوری ہو کوئی، تو اس کی وجہ سے عارضی طور پر بندہ وقفہ بھی کر سکتا ہے۔ پہلا بیٹا، اس کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، کمزور ہو، یا دودھ کا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور عورت کو، گھر والوں کو کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو عارضی طور پر کوئی بندہ وقفہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل
دو ہی اچھے، تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ یعقوب علیہ السلام میں کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ پھر 12 کے 12 ان کے قبیلے بن گئے۔ کتنے قبیلے بن گئے؟ 12 بیٹے گئے کہ قبیلہ بن گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا کہ بتائیں بنی اسرائیل رہتے فلسطین میں تھے تو یہ مصر میں جا کر کیسے آباد ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ رہتے فلسطین میں ہی تھے یعقوب علیہ السلام بھی اور ان کے 12 بیٹے بھی۔ 12 بیٹوں میں سے جو 2 بیٹے تھے حضرت، پھر یہ بھی سمجھے کہ یعقوب علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں۔ کتنی شادیاں تھیں؟ 2 2 بیگ میں 2 شادیاں کی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ ویسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا بھی یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ جبکہ ہمارے معاشرے میں آج کل بالکل متروک ہو گیا ہے، دوسری شادی کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری شادی کرنے کے لیے پہلے کہتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں بچے ہیں پہلی بیوی سے، پھر پوچھتے ہیں پہلی بیوی ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مزاج ایسا بن گیا لوگوں کا، دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں پہلے بیوی کو بھی مارو جو پہلی بیوی ہے، بچوں کو بھی مارو تو پھر دوسری شادی کرو۔ تو یہ تو کون سا مسلمانوں والا طریقہ ہے؟ تو 2 شادیاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو ہماری شریعت میں ایک مرد کے لیے بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ انصاف کرے۔ انصاف نہیں کرے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ تو ایک بیوی سے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا یوسف اور دوسرے کا نام تھا بنیامین، اور جو دوسری بیگم تھی اس سے 9 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10 نہیں، کل 10 بیٹے ہو گئے، 12 اس طرح، ٹھیک ہے۔ ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، اور دوسری بیگم سے کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے تھے۔ ٹھیک، تو ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک دن خواب آئی۔ یوسف علیہ السلام کو بچے تھے، خواب آئی۔ خواب میں دیکھتے کیا ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، وہ سارے کے سارے میرے آگے جھک رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی، والد صاحب بھی اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام سے بیان کی کہ ابو جی میں نے تو خواب دیکھی ہے، خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج دیکھا ہے، وہ سارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں خواب کی تعبیر فوراً کو پتہ چل گئی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرا بیٹا یوسف ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ تو 11 ستاروں سے مراد 11 بیٹے ہیں میرے، سورج سے مراد باپ ہے یعقوب علیہ السلام خود، اور چاند سے مراد ان کی والدہ ہے۔ چاند سے مراد ان کی کیا ہے؟ والدہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سارے ان کے فرمانبردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے پیش ہوں گے، ٹھیک ہے، سامنے آئیں گے۔ تو یہ اس کی تعبیر ہے، یعنی اللہ ان کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے، اور ماں باپ بھی اور سارے بیٹے بھی ان کے سامنے مطیع ہو کر فرمانبردار ہو کر ان کے سامنے آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، پیارے بیٹے، یہ خواب نہ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، جو تمہارے دوسرے بھائی ہیں نا، ستیلے بھائی ہیں، دوسری والدہ سے ہیں، ان کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ بھی بیٹے تو نبی کے ہی ہیں، بیٹے تو نبی کے بیٹے ہیں، تو نبی کے خاندان میں، خاندان نبوت میں ہونے کی وجہ سے وہ خواب کی تعبیر سمجھ جائیں گے، خواب کی تعبیر سمجھ جائیں گے، تو پھر شیطان ہے دل میں ذہن وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی ہم پیچھے رہ جائیں گے اور یہ ہمارا بھائی جو ہے نا کہیں آگے نکل جائے گا ہم سے، تو شیطان کوئی ان کے دل میں نا برا خیال پیدا نہ کرے تمہیں نقصان پہنچانے کا، تو اس لیے بیٹے تو وہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ پھر اس طرح ہوا کہ ایک بھائی تو یوسف علیہ السلام کا سکا تھا بنیامین، تو اس کا بھی کسی بھائی کو بیان نہ کرنا، وجہ یہ کوئی چھوٹا تھا، یہ نہ ہو کہ اس کے منہ سے جب اس کو پتہ چل جائے تو اس کے منہ سے بات نکل جائے، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے، اس لیے فرمایا کسی بھائی کو اپنی خواب نہیں بتانی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو بھائیوں نے ابو کو کہا یعقوب علیہ السلام کو اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم شکار کرنے جاتے ہیں۔ تو ابو نے کہا یہ چھوٹا ہے، یہ نہ تم اس کا خیال نہ رکھ سکو تو اس کو کوئی بھیڑیا وغیرہ نہ کھا لے، نقصان نہ پہنچا لے۔ انہوں نے کہا ابو جی یہ کیا بات کرتے ہیں آپ، ہم 10 جوان ہیں، کتنے؟ 10 جوان، نحن عصبہ، ہم 10 جوان ہیں، مضبوط جماعت ہے، ہمیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے نا، ہم کس لیے، ہم اس کے بھائی کس لیے ہوں گے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں۔ لے گئے ابو کو ایسے باتیں کہہ کے،
جب ساتھ لے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے ایسا کیا کہ پروگرام بنایا کہ اس کو کیا کریں نا. یوسف علیہ السلام کی محبت بھی زیادہ تھی ان سے، چونکہ یہ اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا. تو ایک محبت جو ہوتی ہے نا تب بھی اس پر پکڑ بھی نہیں ہے. مثال آپ سب بیٹوں بیٹیوں میں انصاف کرتے ہیں، لیکن کسی ایک بیٹے بیٹی سے آپ دلی طور پر محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اچھا ہونے کی وجہ سے، اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. زیادہ بیویاں انسان کی ایک سے زیادہ ہیں، 3-4 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی ایک سے محبت زیادہ ہے، لیکن انصاف سب میں کرتے ہیں، جو حقوق ہیں سب کے ادا کرتے ہیں. لیکن دلی طور پر ایک بیوی سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت تھی، ٹھیک ہے، لیکن انصاف سب بیویوں میں انصاف کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے وہ میں سب میں انصاف کرتا ہوں، جہاں پر میرا اختیار نہیں چلتا وہاں پر مجھے معاف فرما دے. تو یہ کہ اس پر پکڑ نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی طبعی طور پر. تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ کیا کریں. کس نے کہا جی قتل کر دو. ان میں سے ایک بھائی نے کہا قتل نہ کرو، اس کو ایک کنویں میں پھینک دو، ٹھیک ہے، قتل نہ کرو. انہوں نے ایسا کیا، اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کنویں میں پھینک دیا. کنویں میں پھینکا تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے پانی کا ڈول نکالا تو اس پانی کے ڈول میں نہ بچہ آ گیا. اس نے فوراً آواز دی سارے قافلے والوں کو، بڑی خوشخبری کی بات ہے، یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ہمیں پیارا سا بچہ مل گیا ہے. وہ قافلے والے اس کو لے گئے مصر کے بازار میں. مصر کے بازار میں لے گئے تو وہاں پر بہت خوبصورت تھے، نبی بھی تھے، نبی قدرتی خوبصورت ہوتے ہیں. تو وہاں پر پھر ایسا ہوا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خرید لیا. اس نے خرید کے اپنے گھر میں لے گیا. یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی اس کی گھر میں پرورش ہوئی، جوان ہوئے تو پھر اس کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا. جب ثابت ہو گیا کہ بادشاہ کی بیوی جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو پھر بھی انہوں نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام. پھر بھی کیا کیا؟ جیل میں ڈال دیا. جیل میں جب ڈال دیا تو پھر کافی عرصے بعد اس بادشاہ کو ایک خواب آئی. جب خواب آئی بادشاہ کو تو اس بادشاہ کے بندوں میں سے بھی ایک نے کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے اور خواب کی تعبیر صحیح بتاتا ہے. ہمیں بھی خواب آئی تھی تو اس نے جو تعبیر بتائی تھی بالکل ہو بہو سچی ہوئی تھی. تو بادشاہ نے کہا اس کو بلا کے رہو. پھر جب بلا کے لایا گیا تو اس نے وہ آگے تفصیل آئے گی خواب کی، بادشاہ کو جو خواب آئی تھی وہ انشاءاللہ درس میں آئے گی تفصیل اس کی. تو بادشاہ نے بلایا تو خواب اپنی بیان کی، یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتائی کہ ایسے 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 کرو تو انشاءاللہ بہتر رہے گا نظام ملک کا. اس کو اتنی خواب کی تعبیر پسند آئی کہ بادشاہ نے ان کو اپنا خاص بندہ بنا لیا اور پھر اس کے بعد وزیر خزانہ بنا لیا یوسف علیہ السلام کو. اور پھر جتنے بھی اختیارات تھے حکومت کے سارے یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے. تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی درقات آیا تھا فلسطین میں، تو یہ غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے. جب مصر میں آئے ایک دفعہ آئے تو پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ پھر آئے. تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اور سب بھائیوں کو جو ہے بلایا تو وہاں پر پھر سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے. اور جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، کہا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو ایسے بنی اسرائیل فلسطین سے شام سے مصر میں آئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف ایسی صورت ہے کہ اس میں واقعہ ایک ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کر اینڈ تک سارا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ایک ہی جگہ. باقی پورے قرآن پاک میں کوئی قصہ ایسا نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر موجود ہے. کوئی ایسا نہیں، ایک تھوڑا ایسا ادھر ہے، تھوڑا ادھر ہے، تھوڑا ادھر ہے، اس میں بھی حکمت ہے. لیکن سورہ یوسف واحد صورت ہے جس میں پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی جگہ پر بیان ہوا ہے. تو اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب یہودیوں نے یہ سنا جواب تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. لیکن ایمان لانا نہ لانا یہ تو نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں انابت ہو، عاجزی ہو، ماننے کا ارادہ ہو. ان کا ماننے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، ایسے ہی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا مقصد تھا. تو ایمان کی توفیق تو ان کو نہیں ملی، لیکن سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ تو ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے پتہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ ذکر بھی فرمائیں گے ان کے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، نہ انہوں کسی سے پڑھا ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ یہ گئے ہیں کبھی مصر، نہ انہوں کوئی تاریخ پڑھی ہے. تو اتنی تفصیل کے ساتھ جو بیان کر دیا ہے تو یہ سوائے وہی کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے.
اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. باقی انشاءاللہ تفصیل اگلے درس میں آئے گی. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع کی آیتوں کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ترجمہ کریں اعوذ باللہ کا. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. عمران بھائی کے والد صاحب نظر نہیں آ رہے کہیں گئے ہوئے. الف لام را. الف لام را اس کا معنی کیا ہے کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کی مراد اللہ تعالیٰ کو اور نبی کو پتہ ہے. اللہ اور نبی کے درمیان راز ہے بھائی, کسی کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی یہ کرنا ہے کہ اس کا معنی اللہ ہی خوب جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب, یہ کتاب کی آیتیں ہیں. المبین جو واضح کرنے والی کتاب ہے. انا انزلناہ ہم نے بے شک نازل کیا اس قرآن کو عربیًا عربی زبان میں. لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. تو جو سوال کرنے والے تھے نا یہودی, وہ بھی عربی تھے, عرب کے یہودی تھے. تو عربی زبان میں ہی نازل کیا ہے تاکہ تمہیں ان کو سمجھ بھی صحیح آ جائے جو انہوں نے سوال پوچھا تھا اس کے بارے میں. نحن نقص علیک احسن القصص ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن اس قرآن میں جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ گرچہ آپ اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس قصے سے بے خبر تھے. اس قصے سے بے خبر تھے. باقی اس قصے کو قرآن میں تو اور بھی بہت قصے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کتنے نبیوں کے ان کی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں. لیکن کسی قصے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہترین قصہ ہے. کسی قصے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بہترین قصہ ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور قصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن القصص یہ قصوں میں سے سب سے زیادہ اچھا قصہ ہے. اب یہ کیوں اچھا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. آپ سب تشریف لائیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما, کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے سب کی بخشش فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما. مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح